ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں میں بڑا سخی تھا، میں بڑا سخاوت کرتا تھا، کہتے ہیں مگر میں نے فاطمہ کو دیکھا تو فرماتے میں دنگ رہ گیا فاطمہ کی سخاوت دیکھ کے۔ فرماتے ایک دن میرے دروازے پہ ایک آدمی نے کچھ مانگ لیا، اچھا عجیب و غریب سوال کر لیا، بھکاری تھا، اس نے دروازہ میں نے کھولا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے حسن کو دو گے؟ بولو نا یار سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ، حسن کو دو گے؟ آج میاں لوگ بھکاریوں کی مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بیچارہ بھیک مانگتا ہوتا ہے تو کسی کی پٹیاں اکھاڑ کے ویڈیو بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جو ہے جو جھوٹا بھیک مانگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں چل وہ تو جھوٹا ہی بھیک مانگ رہا ہے، تو نے اس کا راز کھول دیا، اور تو جو اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہا ہے پھر بھی اللہ تجھے کھانا دے رہا ہے کہ اللہ نے تو تیرا راز نہیں کھولا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی مولا علی کہتے ہیں اس نے مجھ سے مانگا، کہا اللہ کے نام پہ حسن، فرماتے میرا جی چاہا ابھی کی ابھی دے دوں، مگر میں نے کہا نہیں تیرے اکیلے کا حق تھوڑی ہے، سیدہ فاطمہ کا بھی تو حق ہے نا اپنے بیٹے پر۔ کہتے ہیں میں اندر گیا تو تھوڑا میں پریشان تھا، میرے چہرے کو دیکھ کے سیدہ فاطمہ نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے فاطمہ عجیب سوال کر لیا ہے، ایک آدمی باہر کھڑا کہتا اللہ کے نام پہ حسن دے دو، آپ نے فرمایا پھر آپ رکتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ میں امام حسین کو پکڑا اور فرمایا ایسا کریں میرے سرتاج حسن کو اپنے طرف سے اللہ کے نام پہ دے دے اور حسین کو فاطمہ کی طرف سے دے دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماں جب شریف ہوتی ہے تو بیٹے بھی شریف ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ میری بہنیں کیا جواب دیں گی اللہ کو، اس کے رسول کو؟ آج آپ برکتیں مانگتے ہو، برکتیں یہاں سے آ جائیں وہاں سے، کتنے ہزار تعویذ لے آؤ، 1 کروڑ تعویذ لے آؤ، کتنے بھی ملاؤں سے تعویذ لگوا لو، اور یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو تمہیں تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں، انہیں تو خود پتا ہے کہ تعویذ سے ہونا کچھ نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر کی عورت بے پردہ نکلے اس پہ بھی لعنت، اور جس نے اسے نکلنے پر راضی ہو گیا اس پہ بھی لعنت، اور جس نے اس پہ نظر ڈالی اس پہ بھی لعنت۔ بتاؤ ذرا، بے پردہ ہمارے گھروں کی عورتیں نہیں ہیں، خالی عورتوں کی خطا نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ میاں مرد بھی تو برابر کے جو ہے اس میں حصے دار ہیں، وہ بھی تو برابر کے گنہگار ہیں، انہوں نے بھی تو اپنی بہن بیٹی سے کبھی نہیں کہا کہ تو بے پردہ جا رہی ہے۔ اچھا ہمارا ایمان کیسے ہو گیا؟ پہلے صحابہ کے ایمان تو ایسے نہیں تھے، وہ تو اپنی جان دے سکتے تھے مگر اپنی بیوی کو بے پردہ نہیں جانے دیتے تھے۔ ذرا غور کرو، ایک صحابی جنگ سے واپس آئے تو دیکھا گھر کے باہر بیوی کھڑی ہے، انہوں نے اپنی تلوار یا اپنا ڈنڈا نکال لیا، کہنے لگے تیری اتنی ہمت گھر سے باہر بے پردہ آ گئی؟ وہ بولی مجبوری میں آئی ہوں۔ کہنے لگے تجھے کاٹ دوں گا، کہنے لگے تمہیں افسوس ہوگا مجھے ماننے کے بعد، پہلے اندر جا کے دیکھو، اندر سانپ تھا، صحابی نے سانپ کو مارا، سانپ نے صحابی کے کاٹا، صحابی شہید ہو گئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے اپنی جان تو دے دی مگر اپنی بیوی کو گھر کے باہر آنا منظور نہ ہوا۔ مگر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو اسکوٹروں پہ لے کے پھرتے ہیں، ہم تو میاں اپنے ساتھ لے کے پھرتے ہیں، ہم تو اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ میری بیوی کیسی لگتی ہے، ہم تو اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں، ہم تو اپنی بیویوں کی جو ہے وہ نمائش کرتے ہیں۔ اور لوگوں یہ بتاؤ ہم پہ لعنت ہے، لوگ کہتے ہیں گرمی بہت ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر، صرف گرمی پڑ رہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ آگ برس جانی چاہیے تھی اب تک، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں، بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اعمال اب تک ایسے ہیں کہ آگ برس جانی چاہیے تھی۔ آج آپ دیکھیں کسی کو اپنے بارے میں فکر نہیں کہ بیاں اس کے گھر کی عورتیں کیسی جا رہی ہیں، اس کے گھر کی بیٹیوں کو کیا پتا۔ لوگ کہتے ہیں میری بہن نے یہ کر دیا، لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، میں کہتا ہوں تم نے اپنی بہن کو سمجھایا کب تھا؟ اب ذرا ایک حدیث شریف سنیے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر پہ جایا کرتی تھی، زور سے بولے سبحان اللہ، فرماتی میں حضور کے ساتھ سفر پہ جایا کرتی تھی۔ امی عائشہ فرماتی جب میں حضور کے ساتھ سفر پہ جاتی تھی نا، اور جب راستہ آ جاتا تھا بالکل سنسان تو میں چہرہ کھول لیا کرتی تھی، اور جب راستہ سنسان آتا تھا تو میں اپنا چہرہ کھول لیا کرتی تھی، اور جب بستی آتی تھی لوگ نظر آتے تھے تو حضور فرماتے تھے عائشہ چہرہ ڈھک لو، تو میں چہرہ ڈھک لیا کرتی تھی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ تو آنکھ کے حیا کا ہوتا ہے اور میری بیٹی پہ مجھے اعتماد ہے، مجھے بتاؤ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں یہ بتا تجھے اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے تو تیری بیٹی زیادہ اعتماد کے قابل ہے یا وہ عائشہ زیادہ اعتماد کے قابل ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں اس کا جو ہے وہ فضیلت بیان کی ہے، جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں؟ تیری بیٹی زیادہ اعتماد کے
کے قابل ہے یا پھر کربلا کی زینب زیادہ اعتماد کے قابل ہے؟ جب زینب نے پردہ نہیں چھوڑا، جب سیدہ فاطمہ نے پردہ نہیں چھوڑا، یہ بتا جب نبی کی بیویوں نے پردہ نہیں چھوڑا تو تیری بیویوں کی اوقات کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا لوگوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ پہلے کی عورتیں اپنی بچیوں کے گود میں اپنی سکھا دیتی تھی، آج کی بچیاں میاں گھر میں آتی ہیں، انہیں آپ دیکھیں وہ گھر میں آئی ہیں اور گھر میں آنے کے بعد وہ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دی، بچیاں تھرک رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گانے کے سانگ پر تھرکایا جا رہا ہے۔ آج کالجوں میں انگریزی نام کے تعلیم کے نام پر خدا کی قسم قوم کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سارے کالج بند ہو جائیں، سارے کالج بند ہو جائیں تو خدا کی قسم حیا ہی حیا ہوگی دنیا میں۔ واہ 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 واہ۔ اور میں کوئی لبرل قسم کا آدمی نہیں، میں کوئی اس بات کو کہتے میں ڈرتا نہیں، الحمدللہ میں مومن ہوں اور مومن کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مدرسوں کو نیچا جاننے والوں، کالجوں میں پڑھائی کرنے والوں، یہ بتا کالج کا کون سا آدمی ایسا بنا ہے جس پہ ہم فخر کریں؟ کون سا ایسا آدمی ہے کالج کا پڑھنے لکھنے والا جسے ہم کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ مدرسے ہی ہے۔ مدرسوں کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ مدرسے کا نکلنے والا کوئی قطب الدین بختیار کاکی ہے، کوئی نظام الدین اولیاء ہے، کوئی فرید الدین گنج شکر ہے، کوئی معین الدین چشتی ہے، اور کوئی مدرسے سے نکلنے والا عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔